السلام علیکم۔ صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ آپ یہ جملہ فرماتے اور بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بار مریدین نے حضرت سے پوچھا کہ دھوبی کے بیٹے کا کیا ماجرا ہے، جس پر آپ نے فرمایا، ایک دھوبی کے پاس محل سے کپڑے دھلنے آیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں والدین کا ہاتھ بٹانے لگا۔ کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی تھے، جن کو دھوتے دھوتے وہ شہزادی کے نادیدہ عشق میں مبتلا ہو گیا۔ محبت کے اس جذبے کے جاگ جانے کے بعد اس کے اطوار تبدیل ہو گئے۔ وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا، انہیں خوب اچھی طرح دھوتا، انہیں استری کرنے کے بعد ایک خاص نرالے انداز میں تہہ کر کے رکھ دیتا۔ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر والدہ نے اس تبدیلی کو نوٹ کیا اور دھوبی کے کان میں خسر پسر کی کہ لگتا ہے یہ تو سارے خاندان کو مروائے گا، یہ تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ والد نے بیٹے کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی۔ ادھر جب تک لڑکا محبت کے زیر اثر محبوب کی کوئی خدمت بجا لاتا تھا، محبت کا بخار نکلتا رہتا تھا، مگر جب وہ اس خدمت سے ہٹایا گیا تو لڑکا بیمار پڑ گیا اور چند دن بعد وہ وفات پا گیا۔ ادھر کپڑوں کی دھولائی اور تہ بندی کا انداز بدلا تو شہزادی نے دھوبن کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ دھوبن نے جواب دیا کہ شہزادی عالیہ میں دھوتی ہوں۔ شہزادی نے کہا پہلے کون دھوتا تھا؟ دھوبن نے کہا میں ہی دھوتی تھی۔ شہزادی نے اسے کہا یہ کپڑا طے کرو۔ اب دھوبن تو ویسے طے نہیں ہوتا تھا۔ شہزادی نے اسے ڈانٹا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، سچ سچ بتاؤ ورنہ سزا ملے گی۔ دھوبن کے سامنے کوئی رستہ بھی نہ تھا، دوسرا کچھ دل بھی غم سے بھرا ہوا تھا۔ وہ زاروں کے تار رونے لگی اور سارا ماجرا شہزادی سے کہہ دیا۔ شہزادی یہ سب کچھ سن کر سناٹے میں آ گئی۔ شہزادی نے کچھ دیر بعد سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور دھوبی کے بیٹے کی قبر پر پھول چڑھانے پہنچ گئی۔ بعد میں ساری زندگی شہزادی کا یہ معمول رہا کہ وہ دھوبی کے بیٹے کی برسی پر اس کی قبر پر پھول ضرور چڑھانے آتی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے مریدین کو یہ واقعہ سنانے کے بعد کہا، اگر ایک انسان سے بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو بھلا اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک انسان سے محبت اگر انسان کے مزاج میں تبدیلی لا سکتی ہے اور وہ اپنی پوری صلاحیت اور محبت اس کے کپڑے دھونے میں بروہ کار لا سکتا ہے، تو کیا ہم لوگ اللہ سے اپنی محبت کو اس کی نماز پڑھنے میں اسی طرح دل و جان سے نہیں استعمال کر سکتے؟ مگر ہم بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر شہزادی محبت سے تہ شدہ کپڑوں کے انداز کو پہچان سکتی ہے تو کیا ہمارا رب کریم بھی محبت سے پڑھی گی نماز اور پیچھا چھڑانے والی نماز کو سمجھنے سے عاجز ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، وہ دھوبی کا بچہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ اس کی محبت کو قبول کر لیا گیا، جبکہ ہمارے انجام کا کوئی پتہ نہیں، ہماری نماز قبول ہوگی یا منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ جس طرح ایمان اور نماز روزے کا مطالبہ کرتا ہے، اسی طرح محبت کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ یہ کوئی مستحب نہیں، فرض ہے، مگر ہم غافل ہیں۔ پھر فرماتے، اللہ کی قسم اگر یہ نمازیں نہ ہوتی تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل اسی طرح پھٹ جاتے جس طرح دھوبی کے بچے کا دل پھٹ گیا تھا۔ یہ ساری رات کی نماز ایسے ہی نہیں پڑھی جاتی، کوئی جذبہ کھڑا رکھتا ہے۔ فرماتے، یہ نسخہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی حالت دیکھ کر بتایا تھا کہ آپ نماز پڑھا کیجئے اور رات بھر ہماری باتیں دہراتے رہا کیجئے، آرام ملتا رہے گا۔ اسی وجہ سے نماز کے وقت آپ فرماتے تھے، اے بلال ہمارے سینے میں ٹھنڈ ڈال دے اذان دے کر۔ اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے اور ہماری سچی محبت کا مرکز صرف اور صرف ہمارا رب ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو
اللہ اس کے رسول کی سچی محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے۔